اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر آ کر ان مشرکین مکہ کو کہ جو کلام الہی کے متعلق کسی شک میں ہیں ان کو ایک چیلنج پیش کیا ہے۔ وہ چیلنج یہ ہے، اور اگر تم کسی قسم کے شک میں ہو اس معاملے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو پھر ایسا کرو کہ تم بھی اس کی مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ اور اپنے تمام شریکوں کو، مددگاروں کو، ساتھیوں کو، گواہوں کو جمع کر لو جو اللہ کے علاوہ تم کر سکتے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو اس طرح کا کلام ایک صورت تم بھی بنا کر لے آؤ۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یاد رکھنا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے اور پھر بھی انکار کرتے رہو گے، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، کلام جاری ہوتا ہے، ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کہ اس کا پیچھے اور آگے اس آیت کے ساتھ کیا ربط ہے۔ اسی کو غور و فکر کہتے ہیں، اسی کو تدبر کہتے ہیں، تفکر کہتے ہیں۔ ہم لوگ قرآن مجید میں تفکر اور تدبر کرنے کے قائل ویسے زبانی طور پر تو ہیں، لیکن اس کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہم زیادہ تر یہی سوچتے ہیں کہ بس عربی میں تلاوت کرتے رہو، نیکیاں کماتے رہو، بس یہی کافی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید صرف نیکیاں کمانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید تفکر، تدبر، غور و فکر کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پر سختی کی ہے اور فرمایا افلا یتدبرون القرآن، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے، یعنی ان کے دل تالوں نے بند کر دیے کہ یہ کھل نہیں سکتے، جو یہ قرآن پر غور نہیں کر سکتے۔ گویا کہ یہ بات اللہ کو پسند ہے کہ بندہ قرآن پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، اس کے لیے بیٹھ کر سوچے کہ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، اور اس کی وضاحت کے لیے تفاسیر کا مطالعہ کرے، علماء سے استفادہ کرے، لیکن خود بھی غور و فکر کرے۔ اس سے بندے کی ذہنی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا دل منور ہوتا ہے، اور جب اس کو کلام کی عظمت سمجھ میں آتی ہے تو پھر اس کو کلام سے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ہم اسی لیے یہاں پر بیٹھتے ہیں کہ قرآن پر غور و فکر کریں، اس کا علم حاصل کریں، اور یہ علم حاصل کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو پیچھے اللہ رب العزت نے انسانیت کے 3 طبقات سے خطاب فرمایا تھا، ان کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ سب سے پہلے مومنین، متقین، پھر کافر، پھر منافق۔ اس کے بعد ان سب کو اپنی عبادت کے لیے اللہ نے ابھارا، عبادت کا فائدہ بتایا کہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہوگا۔ پھر اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائیں، اور ان نعمتوں کے گنوانے کے بعد یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بتا دی گئیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر اب بھی تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی یہ بات اس لیے کہی گئی کیونکہ جب مشرکین مکہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا تو ان کا سب سے پہلا ری ایکشن کیا تھا؟ انہوں نے جب وہ سنا ہے تو پہلے تو وہ حیران ہو گئے۔ دیکھیں، ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آتی یہ بات، قرآن عربی زبان کی معراج ہے۔
اپنے دور کے نبی اپنے لوگوں کے سامنے معجزات پیش کرتے تھے تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا اللہ کا رسول ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور تھا. جادوگر بڑی شعبدہ بازی کرتے تھے, مختلف کام کر کے لوگوں کو انہوں نے اپنے پیچھے چلایا ہوا تھا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا, جن میں سب سے بڑی بنیادی نشانی یہ تھی ان القی عصاک, اپنے عصا کو, لاٹھی کو زمین پر ڈال دو. اور جب وہ ڈالتے تہتز کأنہا جان, تو وہ حرکت کرنے لگتا, وہ عصا حرکت کرنے لگتا اور وہ بالکل اژدہا بن جاتا. اور لوگوں کے سامنے یہ ایک بات جب آتی تو وہ حیران ہو جاتے. تو اس زمانے میں جادوگروں کی بڑی پیچھے ان کے فین فالوئنگ تھی, لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے یہ دیکھا کرتے ہوئے تو کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم, کوئی اچھا پڑھا لکھا جادوگر لگتا ہے, کمال کا جادو لے کر آیا ہے. اس کا پہلا رسپانس یہ تھا کہ یہ جادو ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب فرعون نے دیکھا کہ اب یہ کسی طرح سمجھ نہیں پا رہا میری بات کہ تم رک جاؤ, اس بات کو چھوڑ دو, تو پھر اس نے کہا کہ مصر کے جتنے جادوگر ہیں ماہر سب کو جمع کرو. سارے جادوگروں کو جمع کیا گیا. میلے کا دن تھا, میدان تھا, ساری عوام کو جمع کر کے اس نے پھر مقابلہ کروایا موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ. جادوگروں نے اپنے اپنے عصا, رسیاں, لاٹھیاں ڈالیں تو وہ بھی سانپ بن گئے چھوٹے موٹے. اور جب وہ سانپ بن گئے تو فرعونی بڑے خوش ہو گئے کہ لو جی ہمارے جادوگروں نے کمال کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی تو ڈالیں, ابھی پتہ لگ جائے گا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ وہ ان کے سارے سانپ نگل گیا. اور جب وہ سانپ نگل گیا تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے, کیونکہ اگر جادو کی مہارت ہوتی تو یہ کام نہ ہوتا کہ وہ ان کو نگل ہی جاتا. انسان ایسا کام نہیں کر سکتا. وہ سارے جادوگر اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کر کے سجدے میں گر گئے, اسی وقت اسلام قبول کر لیا. تو جو دل میں اچھائی جس کے ہوتی ہے نا, وہ دیکھ کر پہچانتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ کوئی اور چیز ہے, اور اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی ذات ہے, ورنہ انسان یہ کمال نہیں کر سکتا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیسن کا, طب کا بڑا دورہ تھا. اس زمانے میں طب یونانی پر اور مختلف قسم کی طب کے معاملے میں کام ہو رہا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزات دیے نا, وہ لوگوں کے علاج اور طبی معاملات کے حوالے سے اتنے عظیم تھے کہ اگر وہ کسی اندھے کو ہاتھ لگاتے اللہ کے اذن سے, وہ اندھا جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو جاتا. اب یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی. اگر وہ کسی مادر ذات جس کو کوڑ کی بیماری ہوتی تھی, ساری جلد اس کی کوڑ کی وجہ سے خراب ہو چکی ہوتی تھی, وہ اللہ کے حکم سے اس پر ہاتھ پھیرتے, مسح کرتے, اور وہ کوڑ کا مریض بالکل صاف شفاف اس کی جلد ہو جاتی. لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے. حتیٰ کہ اگر اللہ کا اذن جب مل جاتا اور وہ کسی مردے کے پاس کھڑے ہو کر کہتے کہ اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا, تو وہ مردہ بھی کھڑا ہو جاتا تھا. یہ کام انسان نہیں کر سکتا. تو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے, اس کی پیچھے اللہ کی ذات ہے, اور ہمیں اس کو ماننا ہی پڑے گا. تو جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کبھی سوچا آپ نے؟ انہوں نے تو کوئی لاٹھی نہیں ڈالی جو اژدہا بن جائے, انہوں نے تو کسی مردے کو زندہ نہیں کیا, اور ہیں امام الانبیاء, انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوگا جو ان سب معجزات پر بھاری ہوگا. آپ کو پتا ہے وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ معجزہ یہ اللہ کی کتاب ہے, لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. عرب کے لوگ سمجھ گئے تھے, کیونکہ وہ اپنی شاعری پر, اپنی لفاظی پر, اپنی باتوں پر, فصاحت اور بلاغت پر بڑا تکبر کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے لفظ عرب جو ہے, عرب کا معنی ہے وہ جو اپنی بات کو اچھی طرح سمجھا سکے. اور عرب کے لوگ اپنے علاوہ دنیا کے تمام انسانوں کو کیا کہتے ہیں؟ عجمی. اور عجمی کے جب کہتے ہیں تو عجمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گونگا ہے, اس کو بولنا ہی نہیں آتا, یہ اپنی بات وضاحت سے بتا ہی نہیں سکتا. عرب کے لوگوں کو اس بات پر اتنا تکبر تھا
کہ ہم سے زیادہ الفاظ میں بہتر، لوگوں کو سمجھانے میں بہتر، شاعری میں بہتر کوئی بھی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بھی السبع معلقات کے نام سے یہ 7 شاعروں کے بڑے عظیم کلام جو ہیں وہ لٹکا کر رکھے ہوئے تھے، جس میں طرفہ تھا، لبید تھا اور دوسرے شاعر تھے مشہور ترین شعراء عرب کے، اور وہ لوگ ان کو شاعری کو ان کی پڑھتے تھے، دیکھتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ کیا کلام ہے، کیا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کے ساتھ بھیجا، اور جب آپ نے اس کی تلاوت کی ہے، اس تلاوت کا ان کو سنتے ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بات یہ کر رہا ہے، جس انداز سے کر رہا ہے، اور جتنی گہرائی سے کر رہا ہے، جتنی معلومات سے کر رہا ہے، یہ معلومات اس کو کون دے سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بندہ نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، ورنہ کوئی کہتا دیکھو یہ پڑھا لکھا تھا تو اس نے یہ کلام بنا لیا۔ اللہ نے امی رکھا تاکہ جب 40 سال گزرنے کے بعد یہ کلام پیش کرے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ پڑھا لکھا ہے اس لیے باتیں کر رہا ہے۔ آپ کا کوئی استاد نہیں تھا کہ جو آپ کو تعلیم دے رہا ہوتا جہاں پر آپ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے، ورنہ وہ کہتے استاد سے سیکھا ہے۔ والدین موجود نہیں تھے جو کہتا کہ جی تربیت والدین نے بڑی اچھی کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری تیاری کی ان کے سامنے حجت تمام کرنے کے لیے کہ اس کو سکھانے والا میں ہوں، کوئی انسان نہیں ہے۔ اور اب تم اگر اس میں شک کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ اس نے خود بنا لیا ہے، تمہارے شک کی وجہ اگر یہ ہے کہ اس نے بنایا ہے، تو تم بھی تو انسان ہو، تمہارے پاس تو عرب کے بہترین شاعر موجود ہیں، تمہارے پاس تو بہترین مفکر ہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ کتاب تو بہت بڑی ہے، تم ایک سورت ہی بنا کے لاؤ، چھوٹی سی سورت بنا دو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی بنا لو۔ نہیں بنا سکے۔ اگر بنا سکتے ہوتے تو اس وقت اس چیلنج کو قبول کرتے۔ اللہ رب العزت کا یہ چیلنج اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، کیونکہ کوئی انسان اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان عصا کو ڈالنے کے بعد اژدہا ایسا عظیم نہیں بنا سکتا۔ کوئی انسان کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو، وہ اندھے کو بینا نہیں کر سکتا، مادرزاد کوڑ کے مریض کو شفا نہیں دے سکتا، مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی انسان، دنیا کے سارے انسان جمع ہو جائیں، وہ اس کلام کے جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، اور اسی ایمان پر ہمیں اللہ رب العزت نے مسلم اور مومن بنایا ہے۔ لہٰذا قرآن کی عظمت کو سمجھیں۔ اس آیت پر انشاءاللہ مزید کافی معلومات ہیں، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔